الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووصيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله
یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین. میرے ساتھ مل کر قصیدہ برداشی کی 2-3 اشعار انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اور 3 مرتبہ میں نے آپ کو ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ قصیدہ برداشی شیخ مسلمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. جب کہ آپ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے تو کافی بعدوں سے یاد کروایا لیکن فاقہ نہ ہوا، تندرستی نہ ملی. پھر آپ نے ارادہ کیا کہ طبیبوں کے طبیب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں. تو پھر آپ نے قصیدہ برداشی کو تحریر کیا. یہ کافی تعداد میں اس کے اشعار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور الگ الگ آقا علیہ السلام کی زندگی کے الگ الگ حصے میں انہوں نے بیان کیے، یعنی عربی میں، شعروں میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے قصیدہ برداشی کو اتنا پسند فرمایا کہ میرا آقا السلام خود تشریف لائے خواب کی دنیا میں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمیں خواب میں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم خواب میں بڑی خوش ہوتی ہیں، لیکن اس کو وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. لیکن جس کو آقا علیہ السلام نے خواب میں تحفہ دیا ہے الحمدللہ اس کو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ میرا قصدوں کی حدیث پاک میں آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. میری شکل شیطان نہیں بن سکتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، ہاں اس کو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو انہیں انکار نہیں کرنا پڑے گا. انکار نہیں کرنا. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو میرا دیدار ہوا ہے اس کو میرا ہی دیدار ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دست نبوت، دست شفا آپ نے پھیرا تو ساتھ یمنی چادر تحفے کے طور پر عطا کیا. کیا یمنی چادر جو ہے یہ آقا علیہ السلام نے بہت پسند فرمائی. جب آپ غزوات میں تشریف لے گئے، تقریباً میرے مطالعے کے مطابق 70 غزوات، یعنی غزوہ اور جنگ ایک ہی چیز ہوتی ہے. غزوہ وہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے ہوں، خود شریک ہوئے ہوں، نفس نفیس خود، اس کو غزوہ کہتے ہیں. میرے علم کے مطابق 70 غزوات ہیں. باقی علم کا مطالعہ ہوتا ہے. علم ایک وسیع ہے، بے پناہ ہے. ہر بندے کا مطالعہ اپنی علم کی بساط ہوتی ہے، وہ اس کو مطالعہ کرتا ہے. تو میری یعنی مطالعے کے مطابق 70 غزوات. تو غزوہ میں جب میرا آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو ترکی خیمہ آپ کے لیے لگایا جاتا تھا. کیا؟ ترکی خیمہ آقا علیہ السلام پسند فرماتے تھے، اور یمنی چادر کو پسند فرماتے تھے، یمنی حقیق کو میرا آقا پسند فرماتے تھے. ویسے تو آقا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا. لیکن آپ نے یمنی حقیق کو بھی آپ نے پہنا ہے، میرا آقا نے پسند فرمایا ہے. یمن اور شام کے لیے میرا آقا اس نے ویسے بھی دعا فرمائی ہے. یمن کے لیے، اور یمن اور علاقہ ہے اور ملک ہے، اور ملک شام جو ہے وہ انبیاء کا ملک ہے. کثرت کے ساتھ انبیاء کا گروہ ملک شام میں آیا ہے. تو اللہ بارک لنا فی شامنا و یمننا، یہ میرا آقا نے دعا کی ہے. کیا کی ہے؟ دعا کی ہے. کس ملکوں کے لیے؟ لیکن آپ بھی خوش نصیب ہیں، آپ بھی مقدروں کے مالک ہیں. آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ بر صغیر تھا، پاکستان تو بعد میں بنا، بنگلہ دیش کا چیز سالدہ بنا، انڈیا الگ ہو گیا. پہلے یہ سارا کیا تھا؟ بر صغیر تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ادھر سے کیا؟ ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ایک وقت تھا، کیا؟ ایک وقت تھا کہ اجمی، کیونکہ ہم اجمی ہیں، ایک وقت تھا کہ اجمی عربیوں کے شاگرد تھے، کیونکہ علم ادھر سے آیا ہے، علم آغاز ادھر سے ہوا ہے. تو ایک وقت تھا کہ اجمی عربیوں میں شاگرد تھے، لیکن بر صغیر کی زمین اتنی زرخیز ہے
کہ پھر یہاں کے لوگوں نے اتنی محنت کی کہ پھر ایک وقت آیا کہ عربی اجمیوں کے شکل ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ خاص طور پہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ الحمدللہ۔ ابھی پہلا کا گفتگو ہے اس پر علم بولتے رہتے ہیں، میں قصیدہ بردہ شریف کی بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہوا اس طرح میں زندگی میں بیمار ہوئے نہیں، کیا؟ اور مجھے یاد آیا کہ یمنی چادر مجھے ملی تھی، تو جب میں نے سرانہ اٹھایا تو سرانے کے نیچے یمنی چادر بھی پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ بازار میں نکلے تو ایک مجذوب اس علاقہ میں رہتا تھا، مجذوب کہتا ہے، مجذوب جو ہوتا ہے وہ اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ اس کی لوز رب کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ کس کی؟ مجذوب کی۔ یہ بھی ولیوں میں گروہ ہے، الگ کے درجہ ہے، ابدال ہے، کتب ہے، غوث ہے، مجدد ہے، ایک درجہ بندی۔ یہ بھی اہل علم جانتے ہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں تشریح کروں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مجذوب کہتا ہے کہ شیخ بصیری علیہ رحمہ مجھے بھی وہ قصیدہ بردہ شریف سنا دیتا، صاحب کہتے ہیں جب یہ چادر کی زیارتی کروا دو۔ آپ حیران ہو گے کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے درمیان ہے، تو ان کو خبر کیسے ہوگی؟ جہاں کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو معاملہ میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے درمیان تھا، یا رب کو پتا تھا۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو مجھے بھی بیعت کروائی، میں نے بھی ان کا دیدار کیا ہے، اور میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوش نصیبی، ہمارا مقدر کہ آپ ہمارے علاقہ میں، پھر میں بصیری بڑے دنوں سے یاد کر رہے تھے، میں چلو بصیری کو نواز دیتے ہیں۔ تو جب میں سنستانیہ میں پہلی مرتبہ حاضری کے لیے گیا تو میرے پاس وقت زیادہ تھا، 5 مہینوں کے لیے گیا تھا، تو میں ڈیوٹی میں رات 10 سے صبح 6 تک ہوتی تھی، پھر سارا دن میں قدمین شیف کر وقت گزارتا تھا، سوری نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ قدمین آج کل وہاں نہیں بیٹھنے دیتے، آج کل قدمین شیف کر باقی کی بریک سے داخل ہونے دیتے، وہ بند کر دیا انہوں نے علاقہ ہے۔ تو تانا شریف جو تھا نا اس پر میری گہری نظر میں نے ڈالی کہ وہاں کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے نزدیک دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مبتعد۔ تو میں نے وہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو قصیدہ بردشی اپنے سارے پسند کیا ہے، شیخ بصیری کو بڑا نوازا ہے، لیکن آپ کے حجرہ والوں کو 43 شریف پر شعر لکھا ہوا ہے نا، ایسے لگتا ہے جس طرح پورے قصیدہ بردشی میں سے آپ کو زیادہ پسند آ گیا۔ وہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے اور قیامت تک یہ شعر لکھا رہے گا۔ تو ویسے میں حاکمے کو جہاں بھی جاتا ہوں تقریر کے لیے میں قصیدہ بردشی سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، لیکن ایک میں یہاں بات کر دوں، اور میں نے صلاۃ التراویح کے آخری دن بھی میں نے یہ بات کی تھی اور کئی اجتماعوں کی بات کی ہے، بڑے بڑے علم کی علماء مفتیان کی موجودگی میں یہ بات کی ہے۔ میں کہیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ قصیدہ بردہ شریف اور نبی کی آن کے ساتھ محبت کر کے دیکھو، ایک وقت ضرور آئے گا پردہ اٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے تو بتانے کی ضرورت نہیں، میں بڑی سرد دے رہا ہوں، انشاءاللہ میرا آقا سے میں ضرور دیدار کرنا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑا کریں انشاءاللہ، آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی مسکراہٹ کی دولت ملتی رہے گی اور نظام چلتا رہے گا۔ تو ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 9 بجنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے لوگ تو میرے خیال میں آدھی نیند بھی پوری کر لی ہوگی جنہوں نے جلدی عید پڑھی ہے کہ نہیں، اور مجھے بھی یہاں زندگی بھی عید کی سال 88 سے لے کر پتہ کتنی عیدیں آئیں، کتنی قربانیاں آئیں، ساری گزر گئی۔ ابھی زور کی نمازوں کا سب نے برابر ہو جانا کہ نہیں ہونا، جنہوں نے جلدی پڑھی ہے، جنہوں نے لیٹ پڑھی ہے۔ لیکن میں تو سیدھی بات بتاؤں نا، میں تو بس آرام کے ساتھ کیا جب سے اس مسجد آیا ہوں میرا جمعہ بھی لیٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ بھی لیٹ نہیں ہوتا، صرف رمضان میں جمعے لیٹ ہوتے ہیں کہ 3 بج جاتے ہیں، صرف رمضان سے تسلی سے جمعہ پڑھاتا ہوں۔ باقی رہا عام دنوں میں وہ 2:15 ہے، الحمدللہ 2:15 تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ باقی عید اور قربانی وہ میں لیٹ پڑھتا ہوں، اور 9 کو ٹائم تو میرے خیال میں دنیا میں نہیں ہوگا کہ ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہمسائے یہ بھی فارغ ہو گئے، یہ بلکہ ہمارے برابر ہوتے تھے، اس طرح یہ بھی جلدی فارغ ہو گئے، لیکن DH کے جو ٹائم ہے وہ 8:30 تک ہے۔ آپ نے پڑھا
جو ان کی مرکزی مقصد کو ساکار کا ٹائم ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائی لیول کے، ان کا بلکہ جلدی ہونا چاہیے. اب بتا 9 بجے تو ہم تو پیٹو حساب دے ہیں نا، جو ہمارا چونکہ مسدو ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ پیٹو حساب ہوتا ہے، تو ہم شاید کوئی نہیں نہ بنتے کہ نہیں. ہمارا ٹائم تو 9:30 کا کام ہوتا ہونا چاہیے تھا یا 10 کا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ہاں ہے تو لوگ دو سیکشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو تین باتیں کرتے ہیں قرآن مجید کی انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم تو بڑا تیزی سے گزر رہا ہے نہیں، زندگی بھی تیزی دکھا دیجیے. چلو میں حدیث آپ کو اس کا مفہوم دیتا ہوں. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ مطلب سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال جو ہیں وہ مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائیں گے، گھڑی ایک چنگاری کے برابر. اب چنگاری کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ بولی دیکھو، 2 پتھر رگڑے یا 2 لوہا کے اگر ہم وہ ٹکڑے ایسے رگڑ کے کیا نکلتی ہیں، تو چنگاری کتنی مدت ہوتی ہے؟ بس سال گزر جاتا، نہیں گزر رہا، ایسی گزر رہا ہے. اللہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. آئیے میں بھی ہم ساتھ مل کر 2 شعر ڈسکس ہوتا. آپ سے بات کر لینی ہے، تصور کو کبھی خطرہ کر رکھنا ہے، کیا پتہ آج رات ہی کوئی خراب ہو جائے کہ نہیں. انشاءاللہ محبت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس لیے سے کہ آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولانا صلی خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو
بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بےحد شکر ہے، اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منعمت فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں 3 باتیں لوگوں کو بہت زیادہ بتاتا ہوں، لاہور میں بھی اور لاہور کے باہر بھی، اور یہ میں یاد دہانی بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر میں یاد دہانی کراؤں، اور یہ تینوں باتیں بڑی ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر ان تینوں باتوں کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یہ میں بات بتاتا رہتا ہوں کیونکہ میں سکرات موت کے بارے میں جو میں پڑھ چکا ہوں، ایک ادنا سے طالب علم بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا، جو چلے گئے ہیں موت کا دروازہ گزر گئے ہیں، یہ فقط انہیں پتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی وصال شریف کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بار بار فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سکرات موت بڑی سخت ہے، یہ خود زبان نبوت کے الفاظ ہیں، پھر بار بار کہتے ہیں اللہم اعنی علی غمرۃ الموت و سکرۃ الموت اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کی ہیں اور وصال شریف کے وقت اس لمحہ کے ہیں، تو یہ بڑا ایک عجیب سا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان کو بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس پر اگر میں تفصیل گفتگو کروں تو شیطان کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس کا آخری بڑا شدید حملہ ہوتا ہے، پورے اس کا زور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے حملے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیکی کا تعلق بندے کا منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر نیکی کا تعلق وصال کے بعد بھی ہو تو وہاں بھی جا کر شیطان حملہ کرے، لیکن شیطان کا آخری حملہ صرف موت تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا حملہ اس کی وجہ سے پورا زور لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھینوں اور یہ بغیر ایمان کے بنے، اور اس پر بے شمار کثرت کے ساتھ سینکڑوں میں نے واقع پڑھ لیے ہیں۔ اللہ معاف کرے، پر شیطان نے حملہ کیا، اس کا حملہ ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا فوریدہ علیکم الدعان، دعا الایمان، دعا السلطان، دو دعائیں میں نے فرض کر دی نماز روزہ کی طرح۔ ایک یہ دعا کرنے کی یا اللہ ہم سب کو، میں کہا کرتا ہوں لوگوں رب سے کچھ بھی نہ مانگو، خدا کی عزت کی قسم رب نے سارا کچھ دینا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، سارا کچھ دینا ہے، کچھ نہ مانگو۔ میں منع بھی نہیں کر رہا، ایک گاڑا کر دیا نہیں کہنا عید بڑھنے کہتے پیسہ منع کر دیا، نہیں منع نہیں کر رہا، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر سارا کچھ پوری کائنات نہیں، اربوں کھربوں کائناتیں بھی مل جائیں کہ خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو کیا پلے پڑا؟ کچھ نہیں نہ، وہ طویل زندگی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے مانگتے رہ کر سستی نہیں کرنی، گھر والوں کو تعلیم دو، دوست احباب کو بتاؤ، جہاں بھی جاؤ اگر تیرے اور میرے نبی کے اگر دامن میں تیرا میرا فکر ہے، ہمدردی، خیر شفقت ہے، تو پھر کیا تجھے اپنے گھر والوں کا فکر نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی سن لے بات، آقا علیہ السلام کی محبت کے کتنے تقاضے ہیں، جتنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں فکر رکھنا۔ فکر تو وہی رکھے گا نا جو بچائے گا اپنے کو، بغیر لوٹ مار، بے ایمانی، فراد، رشوت، سود، یہ فکر نہیں، یہ اپنے مسلمان بھائی کا فکر ہے، یہ نبی پاک کی امت کی محبت ہے۔
ہم دردی خیر خواہی کب تک وقت قریب ہے انشاءاللہ، ان قریب 2 چادروں میں لپٹ کر، ہاں اگر 2 چادریں ہی مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، 4 بھائی اگر کسی کندھوں پہ آ جائے، کندھا مل جائے تو پھر بھی شکر ادا کرو، کسی کے ہاتھ لگ جائے غسل کے لیے تو پھر بھی شکر ادا کرو، قبر میں اتارتے وقت لحد میں اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو پھر بھی شکر ادا کرو، وگرنہ مردے خانے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف۔ اس لیے دوستوں ایک یہ بابا یاد کراتا رہتا ہوں، کون سی خاتمہ بھی خیر۔ دوسری بات میں بڑی یاد کراتا ہوں، وضو کے بغیر نہ رہا کرو، وضو کے بغیر میں اس پر بڑے فضائل بیان کر چکا ہوں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ہاں اگر وضو کی حالت میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے، بڑے فضائل، میں بڑے سے فضائل پڑھ چکا ہوں۔ اور تیسری بات کرتا رہتا ہوں کہ رزق حلال کا خاص خیال رکھنا، آگے پہ کڑی نگاہ رکھنی کہ حرام تو نہیں آ رہا، وگرنہ کھائیں گے سارے، پورا ٹبر پوری فیملی کھائے گی، لیکن الٹا تو نے لٹکنا ہے کہ لانے والا تو ہے۔ اس لیے آنے پہ بھی کڑی نگاہ رکھو اور جانے پہ بھی کڑی نگاہ رکھو، فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، ناجائز تو خرچ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ شیطان نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر اپنے سارے قریبوں کو کہہ دیا تھا کہ اس امت کو گمراہ کرنا چٹکی کی مار ہے، یہ ایسے کیا شیطان۔ چیلے کہیں گے کیسے؟ کہیں گے 2 کام ان سے میں نے کروانے ہیں، کتنے؟ جو وہ کروا رہا ہے، اس کی تشریح نہیں کروں گا، وگرنہ تشریح کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا 2 کام کروانے ہیں، کتنے؟ ایک کام آنے پہ ان کی نظر جانے نہیں گئی کہ کہاں سے آ رہا ہے، اللہ معاف، جاری نظر، اور نمبر 2 جانے پہ بھی نظر نہیں جاتی کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں خرچ کرنا ہوگا وہاں خرچ کرنے نہیں دوں گا، اور جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں اس سے خرچ کرواؤں گا۔ ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ تباہی بربادی ہو رہی ہے کہ کہاں تو فضول خرچیاں کر رہا ہے اللہ کی بندے۔ نہیں محترم، اس پیسے کی قدر کر، یہ دولت ہے، یہ پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے محترم، ٹائم میرے خیال بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ایک بس آپ کو پیغام دینا بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الزمر کی میں نے آیت نمبر سے 71 سے لے کر 75 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ 71 سے کتنی آیتیں ہوں گی؟ 4، ٹھیک، چلو سب پہ تو نہیں بولا جائے گا تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، بس 2 باتیں یہاں سامنے 2 نکتے ہیں۔ اللہ معاف کر، بس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ تیاری ہے نا؟ بس اللہ کو سلامت رکھیے، بس تیاری میں رہا کریں، تیاری کرتے رہا کریں، تیاری کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ رمضان کسی گزر گیا، مسجد میں آتے نہیں ہونا، مساجد میں آنا جانا رہا ہے نا، ہے؟ میں کبھی کبھی جملہ بولا کرتا ہوں کہ ایک کام رہ گیا ہمارے پاس، کون سا؟ کماؤ، کھاؤ، سو جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کام نہیں رہا، اور مصروف اتنا ہو گیا ہے کہ خارش ہو رہی ہونا تو کہتے ہیں وہ جب قریب رہتا ہے کیا میرا ٹائم نہیں ہے، بڑا مصروف ہوں، تھوڑی خارش کرنی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے بندوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اتنا مصروف نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، پریشان نہ ہوا کریں، پریشان، اور کسی کی ترقی کو دیکھ کر بھی یہاں خراش نہ آنے گئے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کے پروٹوکول کو دیکھ کر، نہ نہ نہ، اس پروٹوکول میں دنیا دار بھی مار گیا، دیندار بھی مار گیا، دیندار بھی کہتا مجھے پروٹوکول دیا گیا، میں کہتے ہیں وہ وقت نہ جب میں بتا تو پروٹوکول کا بھکاری دیندار ہوگا۔ اب یہاں میرا بیٹھ گیا پروٹوکول نہیں، بولو نا یار، میں آج سے بات کر رہا ہوں یار، میں تکبر سے بات نہیں کر رہا، یا میں یہ بات کر رہا ہوں گا تو یہ پروٹوکول نہیں، پھر میں دنیا داروں کے پروٹوکولوں میں بھکاری بن کے استقبال کروں اور میرے نعرے لگاؤ اور میرے ہاتھوں کو دوش دو؟ نہیں محترم، نہیں، خدا کی قسم اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ پوری دنیا کی سب سے بڑی نوکری اللہ کے گھر کی ہے جو رب نے مجھے 88 سے لے کر 2026 تک دی ہے، اس سے بڑا کوئی پروٹوکول نہیں خدا کی۔ اور خلوت و تنہائی میں جب بیٹھتا ہوں نا، ایک ہی جملہ کرتا ہوں، مولا عالمی ارواح سے تو نے مجھے کیسے
کیسے چل دیا اپنے گھر کے لیے. آج بھی میں بھی داخل ہو رہا تھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہاں میں کہاں تیرا گھر. اور سینکڑوں بچے حافظ قرآن ہو گئے, اور یہ ان کے شاگرد بچیاں پتہ کتنی پڑھ کے مدرس پتہ کہاں تک سلسلہ چل گیا. یہ سارا فیض اس محلے کا اسی مسجد کا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں تک حافظ قرآن پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پوتے پر پوتے شاگرد علماء بن گئے, مفتی میرے دوسرے شاگرد. پتہ نہیں کہا تھا کہ یہ فیض کہاں کا ہے, یہ اسی مسجد کا ہے. اور تم سب اس ثواب میں شامل ہو انشاءاللہ. نہیں ہو تو چلیں گے میرے نمازی مالدار, سب کو صدقہ جاریہ ہو رہا ہے. مثلا میرے شاگرد نے یہاں قرآن میرے پاس سنایا, مکمل قرآن سنایا. کتنا؟ تو وہ ایک قرآن کیا سنا رہا تھا, کئی مرتبہ خود اس بارے کو پڑھتا ہوگا, کئی مرتبہ غور کرتا ہوگا, ایک دن میں پتہ وہ کتنے پارے پڑھتا ہوگا, اس کا اپنے کتنے قرآن ہو گئے ہوں گے. جو سما قرآن سنا رہا تھا تو جو سن رہا تھا, یہ دو حافظوں کا فیض, اس کا ثواب جو اس ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ ثواب میں شامل نہیں. اس کو کہتے ہیں امیری, اس کو کہتے ہیں پروٹوکول, اس کو کہتے ہیں وزیر, مشیر, اسمبلی, پروٹوکول. کے خدا کی قسم آج بھی صبح سب میں جب بیٹھتا ہوں نا, اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں, جب بیٹھتا ہوں بچہ لے کے آتا سناتا تو یقین نہیں آتا کہ میں اور کہاں قرآن رب کا کلام. لیکن اس پروٹوکولوں میں دنیا دار بھی مر گیا اور دیندار بھی مر گیا. سنو قرآن سنو, ایسا آیت نمبر 71 سنو. وسیق ہانکنا, کیا عدالتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عدالت اور ہسپتال میں نہ لے جائے. عدالتوں میں جب مجرم جاتا ہے نا, ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں, کیا تو ساتھ وکیل بھی ہوتے ہیں, ساتھ وہ پولیس والے ہوتے ہیں, ساتھ نامہ امال بھی اٹھایا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے قیامت کو یہ نقشہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو رب نے قرآن میں فرمایا یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, مغالطے بھی نہیں کرنا. لیکن آپ نے نہیں کام کرنا, بس کماؤ تے کھاؤ تے سمو, تو سیدھے نہیں ہونا. تو انشاءاللہ تینوں گھر رہ دینا میں کسی نے انشاءاللہ, اور سامنے منجا بھی پیا ہے تے ساتھ پھٹا بھی پیا ہے. تے کہیں تے گئے نے تے آنے قریب تو ہی جانا ہے. تو تینوں گھر میں چھڑا گئے, تینوں کو شیشے کا کمرہ نہیں تیار کر کے دینا. یہ سارا گھر سے بڑھا رہا ہے, بڑیاں کمانیاں اس کی تھیں, بڑی نا اسی کو قبر نہیں سننا. شیشے کا کمرہ تیار کرو, ان اندر سجا دو, زیارت کرو. قانون ہی نہیں ایسا ہونا نہیں. ان گھروں سے زیادہ پیار نہ کرو, رب کے گھر سے پیار کرو. جب کام سے آؤ گھر والوں کو نہیں, پہلے رب کا کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں وہ میرا سانس چلا رہا ہے, وہ میرا یہ سارا کچھ میں کر کے آیا ہوں نا, جو اس کی توفیق سے کیا ہے. اس کی پہلے میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا, اس کی بات میں سجدہ کروں گا, پھر اس کا شکر ادا کروں گا, پھر میں ابھی آتا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ میری جب روح نکل جانی ہے, میرے چہرے سے بھی تمہیں درد لگنا ہے, نہیں لگنا. سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 71 میں, پورا نقشہ قیامت کا جسم کر لیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. زمرا کہتے ہیں گروہ, گروہ در گروہ. میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں 50,000 کا ایک گروہ ہوگا. کتنا؟ 50,000 لوگ اگر بیٹھے ہونا تو پتا چلتا ہے کہ لوگ بیٹھے. گروہ در گروہ, گروہ در گروہ. جب دونوں کی طرف آئیں گے نا, ہانکے جائیں گے, ہانکے جائیں گے. مگر جس طرح وہ چڑھوایا نہیں ہوتا, ڈنڈا کیا ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنی ریوڑ کو دیکھا کبھی مطلب اس طرح ہانکے جائیں گے. اللہ معاف, اللہ معاف. جب پھر وہ جنت میں ہانکے جائیں گے, آپ سن رہے ہو, حتی یہاں تک کہ اذا جاءوہا, جب وہ دوزخ کے دروازوں کے قریب آ جائیں گے, فتحت ابوابها. ابواب, باب کی جمع ہے, ایک دروازہ نہیں, اب دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ معاف. وہ جس طرح باپ بیٹے کہتا نا, بیٹا کو فلاں جو ہے مجلس وہ چوروں کی ہے, ڈاکوؤں کی ہے, جوئے خوروں کی اس مجلس میں نہ بیٹھا تھا. ہمارے اس علاقے میں عزت ہے, ہمارا شریف خاندان ہے, یہ بیشتی نہ ہو جائے. تو وہ جب بچہ نہیں رکتا, تو جب بیشتی ہوتی تو بدنام ہوتی, پھر کہتے احرام کو تعجب سے پوچھتا ہے, بیٹے
میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، تو نہیں نہ رکا، پھر دیکھ لیا نا۔ اب یہ جب گروہ در گروہ جہنم کی طرف آئیں گے نا، تو اب جو خزانہ کہتے ہیں ڈرو گے، وہ جو چوکیدار کھڑے ہوں گے، وقال لهم خزانتها، وہ ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے گروہ در گروہ دوزخ کی طرف اتنے لوگ آ رہے ہیں، وہ حیران سے گے اللہ یاتکم، حیران سے پوچھیں گے رسل منکم، تم میں سے تمہارے پاس پیغام دینے والے نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اگلا تمہیں سنو وَيُنذِرُونَكُمْ، وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے، وہ تمہیں، اور آج بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے مولوی تقریر کر رہا ہے چھٹو پر نہ مولویانو، ایک مولوی فیل دینے میں لگ رہتے ہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ گھوڑا کے گھوڑے کا میدان انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا تجھے وہاں جا کر کہ مولوی کیا کہتے تھے اور مولویوں کی زبان سے کیا نکلتا تھا۔ آج مولوی کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں کیا ہے، پیدا تو پھر بھی مولوی، مرد تو پھر بھی مولوی، پھر تو مولوی ہم نہ کرے، کوئی کام نہیں کیتا کرو۔ میں نے زندگی میں توجہ کبھی نہیں کی، میں نے کی، کوئی مولوی کرے گا، میں نے آتا نہیں کی۔ میرا شاگرد جو مجھ سے پڑھ کر گیا ہے وہ بھی آج اسلام نہ کرے، میں توجہ کبھی نہیں کی، کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ کیوں؟ میری ایک بس نیت ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس رب خوش ہو جائے۔ حضور عبد القادر گیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، حسنی حسینی سجد مادر ذات ولی، جو عالم ارواح میں حیثیت کا وہ برسال تھے، ماں کی طرف سے بھی سجد، باپ کی طرف سے بھی سجد۔ وہ کہا کرتے لوگوں اتنا مرتبہ پانے کے باوجود بھی، اب جملہ آج سے کا سنیے، خوف خدا کا سنیے، لوگوں کی سال میں دو عیدیں ہیں، میری ابھی تک عید نہیں آئی، لوگ پوچھتے کب عید آئے گی؟ فرمایا قیامت کا دن، جب سرکار نے فرمایا جس کا خاتمہ میں خیر ہو کہ وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی اپنے نانا جان کی؟ لیکن یہاں بھی موقوف نہیں کیا، یہاں بھی موقوف نہیں، سیدھا میزان پر چلے گئے، کہنے کہ میزان پر جب میں رب کے دربار میں پیش ہوگا، سامنے رب کی رحمت ہوگی، ادھر میں کھڑا ہوں گا، جب ڈائریکٹ براہ راست رب کہے گا اے عبد القادر میں راضی ہو گیا، اس دن میری دوڑی ہے، اس دن میری۔ آج دور میں کس کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ ساری نہ تو ایمان پڑے تو بے ایمانیاں کرے گے، 11ویں شیعہ کی پکی 11ویں تیری 11ویں کیوں قبول کرنے کے غروز کا دو، جن کا قول یہ ہو کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان دفن نہیں کرنا، وہ بے نمازی کی 11ویں کیسے قبول کر لے گا؟ کر لے گا؟ بولو یار، مٹھی پریشان ہو گئے، ہائے اللہ کی بندے نہیں، اسی یہ کراوانا ہے، اسی بس کم 100 دے رکھے بس لئی ہو بلی گیا کچھ تو جو اللہ پریشان نہیں ہو گئے جی، تیاری میں رہو۔ میں کیا کروں، میرے پاس پیغام نہیں ہوتی، میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ میرے علاقے کا کوئی نوجوان بے نمازی نہ ہو، تلاوت کرنے والے بن جائے، بس سے آنا جانا ہو جائے۔ جب مجھے نوجوان میں آتے ہیں نا، ایک وقت بڑے بچے ماشاءاللہ پنڈگانا آتے ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں یا اللہ ان کو اس چیز پر قائم فرما۔ اور وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے مسجد میں آنا جانا اور نمازی ہیں۔ اللہ کی بندوں ماحول بناؤ، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے، سنو جملہ سنو، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے نہیں گئے تھے ڈرانے والے، نہیں گئے تھے، ہائے اگلا لفظ بڑھیں وَيُنذِرُونَكُمْ، وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے کس چیز سے؟ سنو، لقاء ملاقات، جو آج تم رب سے ملاقات کر رہے ہو، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات تمہیں نہیں بتاتے تھے کہ آج رب سے ملاقات ہو رہی ہے، آج ملاقات ہوگی نا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، ہاں ڈراتے تھے لیکن ہم ان کا مزاج فکذبنا، سن بلند میں آتا فکذبنا، ہم ان کو جھٹلا دیتے تھے، اس کے لیے کی میں بولی ڈالتے ہیں، ایمیں بولی ہے لیکن سارے کام میں فکذبنا، اللہ رب نے پورا نقشہ کہہ کے رکھا، رب کر لینوں میں لگا دے گا، لینوں میں لگائے گا، قطاروں میں لگائے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اب لمبی بات نہیں کروں گا،
آئے اگر فرمایا جس نے میری امت کے عالم دین کی بے قدری کی اس نے میری بھی قدری کی، جس نے میری بھی قدری کی اس نے خدا کی بھی قدری کی. من سال عالما فکأنما بصرنی، جیسے میری امت کے عالم دین کے چہرے کو تکا اس نے مجھے تکا. سبحان اللہ. ومن صفى عالما فكأنما صفى، من جلس عالما فكأنما جلس. الحمدللہ میں خود ایک مسجد کا خادم ہو کر، نوکر ہو کر، الحمدللہ آج تک جب بھی علماء کے پاس بیٹھا ہوں، ادب سے بیٹھا ہوں، تہذیب سے بیٹھا ہوں، ان کے چہرے کو بار بار تکتا رہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ گنبد خضرا کے مقیم خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم میں آج بھی کہوں گا، کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں کہ مولا کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو نے اپنے گھر کی نوکری دی ہے، قرآن کی نوکری دی ہے. ادھر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ سمجھتے ہیں، اس وقت بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں اللہ اگر تو اس پیار پر لے آئے تو تیری مہربانی، تیری آئے. قالوا بلا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، لیکن ساتھ ہیں کہ ولا ادھر کیا فقط سب ہم نے جھٹلایا ان کو جھٹلایا. ادھر کیا کہہ رہے ہیں ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. آج وہ کلمہ حق ہو گیا ہے جو کہا گیا تھا عذاب والا، انکار کرنے والوں پر. اللہ معاف فرمائے کہ لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر کو داخل کر دیا جائے گا جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، فبئس مثوى. اب یہ سے مراد کافر بھی ہیں، اس سے مراد گناہگار بھی ہیں. کون؟ لیکن اس میں کوئی فرق ہے، اس میں ایک فرق ہے کہ کافر ہمیشہ رہیں گے اور گناہگار ہمیشہ نہیں رہیں گے. وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کر جنت میں داخل ہو جائیں. اس پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ آقا صاحب نے جو بیان فرمائی ہے. لیکن جو ڈرایا جا رہا ہے، سر کو تھوڑا سا درد ہو گیا تو برداشت نہیں ہوتا، اگر کوئی تھوڑا سا جسم جل جائے تو برداشت نہیں ہوتا. تو رب کی عذاب بڑے سکتے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے جو بخش و جلتی تھے وہ رو رو کرتے ہیں، ان کی بینائیاں ختم ہو گئی. بس ان عذابوں سے سزاؤں سے ڈرایا جاتا ہے. اب آئیے محترم آگے بڑھیے. ایک بڑا خاص جملہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں شامل فرما دے. تیاری ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ 9 بج گئے کیا؟ میں اس مسجد میں 9:15 کا بھی ٹائم رکھا ہوا ہے. وہ چلانے کے لیے پیچھے جب آئے گی تھوڑا ہو سکتی میں پھر 9:15 کا ٹائم بھی ہو جائے گا، 9:30 کا بھی ہو سکتا ہے. تو اسی تیار ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کبھی کبھار میں جملہ کو استعمال کیا کرتا ہوں کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے. کیا؟ جو کھا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. جو کھا گئے وہ جو جوڑ گئے، جو اس کی راہ میں دے گئے، جو اس کی راہ میں. میں کہتی کہنا کہ نوجوانوں چمکی کا کچھ نہ کچھ کرتے رہ کرو. کچھ دیکھو تنخواہ ملی، کوئی مزدوری بھی ہوئی تھوڑا کر لیا کرو. مگرو جڑا پک جنہیں بھیجنا ہے نا، مجھے پتا ہے جڑا پک مگرو دینا ہے نا، وہ سانو سارے پتا. ہوں ایک بندہ میں کہا قاری صاحب میں ختم گھر اپنے پیو کا کیسا نبھایا ہے، ایک گل کتنے گئی؟ بولو یہی تو ریاکاری ہے نا، ایک دکھلاوا ہے نا. تو جب ریاکاری دکھلاوا ہوگا تو مسجد کو کیا پہنچے گا؟ ایک مرتبہ یہاں کوئی چیز رسوا ہوا تھا تو پرانی مسجد کے پنکھے لگنے تھے. تو میں بندے کو بلایا، میں کہ یار اس وقت پنکھا حنیف نہیں پتا، حنیف غلام حیدر تبائی وفات ہو گیا تھا نصیب میں. یہ برائم کمپنی کا بھی تو اسی کے پنکھے لگے ہوئے اسی کے دکان کے. تو میں نے واٹر پروف پنکھے لگا. میں انتظامیہ کو کہا کھمبے لگا دیں، کھمبے ہوتے نا وہ جو پیپ ہوتا ہے، پنکھے میں لگوا دیتا ہوں انشاءاللہ. میں الحمدللہ اس مسجد میں آیا ہوں، کمی نہیں آئی اس مسجد میں الحمدللہ. آمدنی بھی بنی
تو کمی بھی کوئی. اور میں کوئی بیٹی شروع کی ہوئی تھی سال کے بعد, کیا 1500 روپے کا 97 سے میں نے شروع کی تھی سال. آج تک وہ کی بیٹی چل رہی, میری زندگی میں چلتی رہے گی, لیکن اس میں بھی بڑی دنیا محروم رہ جاتی ہے. میں تو سب محروم ہی رہنا. سال کے بعد وہ کمیٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے نا یار. آپ نا تھوڑا سا وہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں, ویسے نا آپ تھوڑا سا بنائیں, کتاری بنائیں تاکہ درمیان وقفہ نہ ہو, ماشاءاللہ, تاکہ آگے تھوڑے تھوڑے جو جگہ خالی اگر پیچھے لوگ آگے آ جائیں, کیونکہ رس بہت زیادہ پڑھنا ہے. اس لیے نیچے میں جو ہے میں ختم کر دینا انشاءاللہ. تو پریشان ہو, پریشان ہو. تیاری ہے باقی تمہاری مرضی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو یہ کرتے کرتے مر جانا ہے انشاءاللہ کرتے. لیکن آئیے مطلب میں تم سے صرف 4-5 منٹ لے رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا. پریشان نہیں ہو گئے, بس ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں. جب اللہ سے وسیقت الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اپنے رب سے ڈرنے والے, جب وہ جنت کی طرف ان کو بھی لایا جائے گا, لایا جائے گا, ہاں نہیں جائے گا, لایا جائے گا, پیار سے لایا جائے گا, گرو کر گرو حتی سبحان اللہ اذا جاؤہا, جب وہ پہنچ جائیں گے کہاں, جنت کے دروازوں پر, وفتحت ابوابہا, دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. اور جملہ سننے والا دوستو, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, بس میں نے ٹائم کو بڑا پابند ہوں, لیکن یہ جملہ رہ جانا تھا جس میں سرور اور لطف آنا ہے. وہ ادھر کیا تھا, ادھر کیا تھا, دروازے کے لئے ڈرانے والی نہیں کہتے, لیکن یوم تلہادا, آج جو ملاقات ہو رہی ہے, ادھر کیا کہیں گے, وقال لهم خزنتها, رب کہتا کرو استقبال ان کا, سبحان اللہ, اور فرشتوں کرو استقبال, میرے مہمان آ گئے ہیں, سبحان اللہ, میرے بندے آ گئے ہیں. اِنَّا عِبَادِ لِيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے خاص بندے آ گئے ہیں, سبحان اللہ. کرو استقبال کرو, پروٹوکول دو ان کو. اب کہہ کہ مولا کیسا استقبال کریں ان کا, رب پھر خود بتائے گا. اب پوری مسجد میں گونج پڑ جائے, کیا استقبال ہوگا, سلام علیکم, سلام سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. دیکھ تم, قرآن ہے نا, دیکھ تم, دیکھ تم, خوش ہو, خوشیوں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, کوئی غم جہاں نہیں ہوگا. فَادْخُلُوهَا خالدین, داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ, کوئی قبضہ غرب نہیں ہوگا. ایک بلشت قبضہ کرنے والوں, ایک بلشت, ایک جٹ قبضہ کرنے والوں, میں نے حدیث میں پڑھا ہے, ایک جٹ ناجائز قبضہ کرنے والے پر یہ ایک جٹ کا عذاب اتنا ہوگا جس طرح ساری کائنات اس کے اوپر رکھی جائے. آج کسی پر یہ پوری مسجد رکھی جائے نا, تو اس کو وہ نیچے سے رو رو کر دے گا, اور بھی کھلو کر دے, اور میں کیا, بلکہ انہیں سانس نہیں نکلتا. انہیں کہا مجھے گولی مارو, مجھے ویسے مار دو, پر مجھے سزا نہ دیو. ایک کیف دے بدلے پوری کائنات رکھی جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. تو دوستو 6 منٹ اوپر چلے گئے, تو میں ٹائم تک بند ہوں, لیکن بس وہ ایک بات تھی آپ تک پہنچانی تھی. آپ تیاری میں ہیں نا انشاءاللہ, عید ہے, سال کے بعد عید آنی انشاءاللہ. جو کھا گئے بولنا نہیں ہوگا, بولو نا, جو کھا گئے, جو جوڑ گئے, جو اس کی راہ میں دے گئے وہ لے گئے انشاءاللہ.